ایک تو بنیادی طور پہ جو جذبہ جہاد تھا، جس انداز سے جذبہ شوق شہادت تھا، وہ اپنی مثال آپ ہے. یعنی چشم فلک نے یہ منظر دیکھا ہی نہیں صاحب. آپ دیکھیں نا، میں حیران ہوں. آج ہمارے لیڈرز کی، ہمارے حکمرانوں کی ٹانگیں کانپتی ہیں امریکہ کے آگے، سپر پاورز کے آگے. ہم جو ہے وہ ایف اگر مگر بٹ میں ہماری زبانوں میں جو ہے ان کے کاربوریٹرز کے اندر کچرا آ جاتا ہے بات کرتے ہوئے. اور وہاں صورتحال آپ دیکھیے کیا تھی کہ سپر پاور کھڑی ہوئی اپنی بالکل طاقت و قوت کے ساتھ، اور ایک طرف مسلمان جو ہیں وہ کھڑے میں اپنے جذبہ شوق شہادت کے ساتھ. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. آج ہم جنگ یرموک پہ بات کر رہے ہیں، اور یہ تاریخ انسانی کی فیصلہ کن جنگوں میں سے وہ جنگیں تاریخ کی جنید صاحب جنہوں نے تاریخ کا دھارا بدل دیا، ان میں جنگ یرموک شامل ہے. اور اگر آپ اس جنگ کو اسٹڈی کریں، پوری دنیا کے عسکری مفکرین نے اس پہ کام کیا ہے. جنگ یرموک پہ اس کی اسٹریٹجی کیوں اتنی فتح ہو گئی، اور تعداد میں اتنے فرق، واضح فرق کے باوجود کیوں ایک ابدی شکست لے کے ہرکل گیا. ابھی آپ نے ایک جملہ ہرکل کا کہا تھا کہ وہ جاتے ہوئے شام کو الوداع کہہ رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا اب ہم سے کوئی رومی یہاں نہیں آئے گا، واپس نہیں آئے گا، اگر آئے گا تو ڈرتا ہوا آئے گا. واپس نہیں. تو یہ جو اس کو شکست ملی، اس کو پوری دنیا کے مفکرین نے، عسکری مفکرین نے تحقیق کا موضوع بھی بنایا. اس کا سبب جنید صاحب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ایمان کی طاقت تھی، ایمان کی بصیرت تھی. ایک بصیرت ہوتی ہے دنیا کی، ایک ویژن ہوتا ہے دنیا کا، عقل کا، فکر کا اور علم کا، اور ایک ویژن ہوتا ہے ایمان کا. حضرت سفیان ثوری نے فرمایا تھا اگر آپ لوگ صحابہ کو دیکھ لو تو آپ سمجھو گے وہ مجنون اور دیوانے تھے، اور صحابہ ہمیں دیکھ لیں تو کہیں یہ کافر اور منافق ہیں. اللہ اکبر، کیا قیمتی جملہ ہے، کیا قیمتی. اس فرق نے یرموک کو یرموک بنایا اور اسے ایک ابدی، ایک نشان بنا دیا مسلمانوں کی فتح کا. جنید صاحب اس جنگ میں آپ دیکھیں خالد بن ولید کے ہاتھ سے 8 تلواریں نہیں ٹوٹیں. یہ ان ٹوٹنے والی ہر تلوار جو تھی وہ مسلمانوں کے جذبہ جہاد کا نشان تھی. اللہ کہ مسلمانوں کا جذبہ جہاد، تلواریں بھی متحمل نہیں تھی، وہ بھی ٹوٹ رہی تھیں. اگر صرف اسی جملے پہ غور کریں جو 9 تلواروں کا ٹوٹنا، میں یہ سوچتا ہوں ہم ایک تلوار پکڑ نہیں سکتے، کچھ اس کے کو توڑنا. دیکھیں وہ کیا طاقت تھی کہ 9 تلواریں ٹوٹی اور پھر بھی طاقت کے ساتھ دیکھیں وہ جنگ کی شدت کیا تھی، اس مارکے کی شدت کیا تھی. ایک نہیں، 2 نہیں، 9 تلواریں سیف اللہ کے ہاتھ میں، اور لوہے کی تلواریں، کانچ کی تلواریں نہیں تھیں. جنید صاحب ایک بہت بڑا تھنکر ہے جارج نیف زیگر، زندہ ہے، 1949 میں یہ پیدا ہوا تھا، 72 ایئر اس کی ایج ہے. اس نے اسلام ایٹ وار ایک کتاب لکھی، میں ایک جملہ پڑھنا چاہوں گا. بتائیے. وہ کہتا ہے although Yarmouk is little known today, it is one of the most decisive battles in human history. Had Hercules forces prevailed, the modern world would be so changed as to be unrecognizable. وہ کہتا ہے کہ آج یرموک کو ہم کم جانتے ہیں، لیکن دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ یہ دنیا کی سب سے فیصلہ کن جنگ تھی. اگر ہرک نہ ہارتا آج دنیا ایسی ہوتی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ساری بازنطینی قوتیں ایک طرف مجتمع اکٹھی ہو گئیں، کیونکہ جو نیسے وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی. دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس جنگ میں جو مسلمانوں نے حکمت عملی اختیار کی، جی وہ کیا، وہ بتائیے. اس سے بعد میں دنیا نے اپنایا، دنیا نے اس پہ تحقیق کی. دیکھیں جس وقت یہ لشکر ہو رہے تھے، قیام پذیر ہو رہے تھے، تو جو لشکر رومیوں کا تھا جنید صاحب، وہ دریائے یرموک کے کنارے 2 نہروں کے درمیان انہوں نے اپنا سٹے کیا. ایک طرف رکات تھی اور ایک طرف علان تھا. 2 جنگیں تھیں، 2 ندیاں تھیں، 2 نہریں تھیں، اور وہ اپنی طرف سے اپنے آپ کو محفوظ کر رہے تھے. خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو اس طرح سے وہاں پہ قیام اس کا کروایا، یہ بھاگنا بھی چاہیں تو دریاؤں میں ڈوبے. 5000 سوار پیچھے سے بھیجے تھے، یہ دریاؤں میں ڈوبے، دریاؤں میں ڈوبے. ٹھیک ہے. اچھا، جو خالد بن ولید کی اسٹریٹجی تھی، اور اگر آپ ان کی پوری جنگی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کی زندگی کی 3 بڑی جنگیں ہیں سب جنگوں میں جو سر فہرست ہیں: احد، معرکہ یمامہ اور جنگ یرموک. اچھا ایک بات دیکھیں آپ، کمال بات یہ کہ آپ اس وقت سپہ سالار سے کی پوسٹ سے معزول کر دیے گئے، سپاہی بنا دیے گئے، پوٹینشل میں فرق نہیں آیا آپ کے. جنید صاحب ان کی جنگیں اللہ اور رسول کے لیے تھیں. ابھی جو شعر پڑھا پروفیسر صاحب قبلہ نے کہ ہم پہ کرم کیا خدائے غیور نے، واہ واہ واہ، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے. وہ عہدوں کے لیے تھوڑا ہی لڑ رہے تھے. بالکل ٹھیک.
وہ مال غنیمت کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، میڈلز کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اور جو اللہ کے رسول نے وعدے کیے تھے ان کے لیے لڑ رہے تھے۔ اچھا، پہلوؤں پہ وار کرنا ایک اسٹریٹجی یہ تھی، دوسرا یہ کہ میں تھوڑا سا لوگ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں، وہ کیا تھا معاملہ کہ وہ 60,000 کا ایک لشکر تھا عرب عیسائیوں کا اور 60 افراد کا سامنے بھیجا؟ وہ جو جبلہ غسانی کو انہوں نے بھیجا، وہ چونکہ عربی سردار تھا، وہ سمجھتا تھا مزاج، انہوں نے اس کو بھیجا اور اس کا جو سربراہ تھا، سردار تھا، اس نے کہا اگر آپ یہ کر لو تو ہم ملک شام کی حکمرانی آپ کو دے دیں گے۔ اوکے، اس کو یہ لالچ دے کے بھیجا گیا، یعنی وہ 60,000 کی کل فوج نہیں تھی، یہ ہمیں جاننا چاہیے۔ اچھا اچھا، دیکھیں تاریخ تو ہمیں یہ کہتی ہے کہ 10 لاکھ تک ہسٹورین نے جی یہ کلیئرٹی چاہیے، ریکارڈ پہ لے کے آئے، اور کم از کم 2 لاکھ تک بھی مورخین نے لکھا، اس سے نیچے کوئی نہیں آیا، اس سے نیچے کوئی نہیں آیا۔ تو 60,000 وہ عرب عیسائی تھے جو ان میں شامل عرب عیسائی تھے، اور اس کے مقابلے میں ابو سفیان 30 بندے لے کے نکل رہے تھے۔ اوکے، حضرت خالد بن ولید، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دوستوں نے کہا بھی آپ 30 کو 60 کر لیں، ٹھیک ہے، 60 کر۔ تو یہ ایمانی طاقت تھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں جو خالد بن ولید کی پہلی اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ یہ ایک جم غفیر کے ہمارا سامنا ہے، تو اس میں یلغار مخالف لشکر کرے، ٹھیک ہے۔ اس کو جنید صاحب اب جو ہے کہتے ہیں کارل کلازویٹس اسٹریٹجی، اچھا، جو جرمن آرمی چیف تھا، اس نے اس پہ لکھا۔ ہاں بتائیے کہ یہ جو اسٹریٹجی خالد بن ولید کی ہے یہ مخالف لشکر کا حوصلہ کم کر دیتی ہے۔ دوسرا جو انہوں نے اختیار کیا اس کو کہتے ہیں خوف قتال۔ انہوں نے ایسا ماحول پیدا کیا لشکر کے اندر، رومیوں کے اندر، کہ ان میں خوف طاری ہو گیا، اور اس کو آج کہتے ہیں لٹل ہارٹ اسٹریٹجی۔ اچھا، یعنی یہ جو دونوں اسٹریٹجیز خالد بن ولید نے جنگ میں استعمال کی، جنید صاحب بعد میں جو وار ہسٹورین تھے، وار تھنکرز تھے، انہوں نے اس کو باقاعدہ ایک تھیوری کے طور پہ پیش کیا۔